أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ معزز خواتین و حضرات، میری تقریر کا عنوان ہے صداقت موعود مسیح ابن مریم حضرت عبدالغفار جنبہ صاحب علیہ السلام۔ سب سے پہلے میں قرآن کریم کی بہت ساری متعلقہ آیات میں سے صرف 4 آیات کریمہ وقت کی مناسبت سے پیش کروں گا، اور ان قرآن کریم کی مقدس آیات کی روشنی میں یہ ثابت کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے مرسلوں، نبیوں یا مامورین من اللہ کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جو انسانوں کی ہدایت اور تجدید دین کے واسطے جب بھی اللہ تعالیٰ چاہے مبعوث کرتا رہے گا۔ ان مامورین کی بعثت سے خاتم النبیین سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مرتبہ میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، کیونکہ ہر آنے والے مامور من اللہ، مجدد، محدث، نبی یا رسول نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے تابع آنا ہے، اور جب تک شیطان مردود انسانوں کو گمراہ کرتا رہے گا اس وقت تک خدا جو ان کا حقیقی مالک اور خالق ہے ان کی اصلاح کے لیے اپنے مامورین الہام کے ذریعے کھڑا کرتا رہے گا، تاکہ جو بگاڑ عقائد میں واقع ہو جائیں ان کی اصلاح ہوتی رہے۔ یہی خدا تعالیٰ کی ہمیشہ سے سنت رہی ہے، اور وہ اپنی سنت کبھی تبدیل نہیں کرتا۔ سب سے پہلے میں سورہ النساء کی آیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ سورہ النساء آیت 70۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان میں شامل ہو جائیں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کا، اور یہ ان کے اچھے دوست ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی سورہ فاتحہ کی طرح دہرایا، بلکہ کھول کر وعدہ کر لیا ہے کہ یہ انعامات ان مومنین کو دیے جائیں گے، اور غلطی سے ہمیں بچانے کے لیے نبیین یعنی جمع کا صیغہ استعمال کیا، یعنی ایک سے زائد نبی یا رسول۔ مگر ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی، بلکہ احمدی اور لاہوری احمدی بھائی بھی اب اس لغو عقیدہ یعنی ختم نبوت کے قائل ہو چکے ہیں، باوجود 1 صدی قبل حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بار بار اس عقیدہ کو غلط ثابت کرنے کے۔ احمدی بھی آج اس شیطانی عقیدہ کا شکار نظر آتے ہیں، اور یہ کھلے عام کہتے ہیں کہ اب قیامت تک کوئی مامور من اللہ نہیں آئے گا، اور ان کی انتخابی خلافت ہی قیامت تک چلے گی۔ باوجود ایک مسیح ابن مریم کا وعدہ،
خدا نے الہاماً 1 صدی قبل امام مہدی علیہ السلام سے کر رکھا ہے کہ وہ آئندہ مبعوث ہوگا، مگر آج احمدی کہلوانے والے بھی شیطان کے نرغے میں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ آگے جا کر اس کی تفصیل بیان کروں گا انشاءاللہ۔ دوسری آیت سورہ الحج سے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یستفی من الملائکۃ رسل ومن الناس، سورہ الحج آیت 76۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں چنتا ہوں فرشتوں اور انسانوں میں سے رسول۔ کسی تشریح کی ہرگز ضرورت نہیں، کیونکہ یہ آیت آج بھی زندہ اور موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے مطابق کرتا چلا جاتا ہے اور اپنی سنت تبدیل نہیں کرتا۔ اس لیے قیامت تک خدا انسانوں کی ہدایت کے لیے رسول چنتا رہے گا تاکہ انسانوں کے ایمان کو راہ راست پر رکھا جا سکے۔ تیسری آیت سورہ الاعراف سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سورہ الاعراف آیت 36۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، اے بنی آدم یعنی اے انسانوں، اگر تم میں سے ہی تمہارے پاس رسول آئیں جو میری آیات بیان کرتے ہوں، پس جس نے تقوی اختیار کیا اور اصلاح کی تو ان کو کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کر کے ہمیں غلطی سے بچایا ہے، یعنی رسولن، ایک سے زائد رسول آئیں گے۔ اب ختم نبوت کا عقیدہ مکمل غلط ثابت ہو گیا، کیونکہ یہ آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ویلڈ ہے اور ہمیشہ ویلڈ رہے گی۔ اسی طرح جماعت قادیان کے بعض علماء نے یہ بد عقیدہ بنا لیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف ایک ہی رسول نے آنا تھا اور اب قیامت تک کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آیت بھی دوسری بیان کردہ آیات کی طرح ان کے من گھڑت عقیدہ کو رد رہی ہے۔ خدا ان کو ہدایت دے، آمین۔ انتہائی معزز خواتین و حضرات، اب میں کئی درجنوں قرآنی آیات جو نبوت کو جاری ثابت کر رہی ہیں، ان میں سے چوتھی آیت کریمہ پیش کر کے یہ حقیقت ناقابل تردید دلائل سے ثابت کر دوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا انعام نبوت بھی دوسرے انعاموں کی طرح قیامت تک جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، المومنون آیت 52۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اے رسولو پاک چیزیں کھایا کرو اور نیک اعمال کیا کرو۔ اب انتہائی غور طلب بات یہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت اور آیت نازل ہوئی تھی، اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی رسول زندہ موجود نہیں تھا۔ تمام اپنے اپنے وقتوں میں خدا کے پیغامات اپنی اپنی قوموں کو پہنچا کر اس فانی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ تو پھر خدا رسول کس کو کہہ رہا ہے؟ جس کا مطلب ایک سے زائد رسول ہے جن کو اللہ تعالیٰ نصیحت فرما رہا ہے۔ یقیناً ہر آنے والے مرسل کو قیامت تک یہ نصیحت فرمائی جا رہی ہے۔ یہ آیت بھی پہلی آیات کی طرح ختم نبوت اور ختم ماموریت کے شیطانی عقیدہ کو باطل قرار دے رہی ہے۔ یہاں ایک اور اہم پوائنٹ ہائی لائٹ کرتا چلوں کہ کئی غیر احمدی مسلمان بلکہ عیسائی بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اس آیت کے نزول کے وقت پر موجود تھے اور زندہ تھے۔ اگر اس باطل اور غلط عقیدہ کو
1 منٹ کے لیے مان بھی لیا جائے تب بھی ایک متقی انسان یہی نہیں مان سکتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں میں اور جنتوں میں طیب کے بغیر کچھ کھانے کو میسر ہوگا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جنتوں میں ہر چیز طیب ہے، اور اگر ہے اور یقیناً ہے تو خدا کو یہ نصیحت انہیں کرنے کی کیوں ضرورت پیش آ گئی کہ تم طیب سے کھایا کرو۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خدائے قادر ہر غلط اور بیکار بات سے پاک ہے۔ اس سے صاف کھل کر سامنے آ گیا کہ خدا یہ نصیحت اس رسول کو کر رہا ہے جو قرآن کے نزول کے وقت زندہ اور موجود تھا، اور ان تمام رسولوں کو بھی کر رہا ہے جو بعد میں آئیں گے اور قرآن کو پڑھیں گے اور لوگوں کو پڑھ کر پیش کریں گے۔ اب تک میری گزارشات اور قرآنی آیات جو اس عاجز نے پیش کی ہیں، ان سے ہر باشعور خدا کا خوف دل میں رکھنے والے پر یہ حقیقت اچھی طرح کھل جانی چاہیے کہ جب تک قرآن اور اس کی تمام آیات زندہ اور موجود ہیں، اس وقت تک خدا کے مرسل یا مامورین آتے رہیں گے، خواہ وہ مجدد، محدث، نبی یا رسول کی شکل میں ہوں۔ یہ سب خدا کا پیغام لے کر خدا کی طرف سے مبعوث ہوتے ہیں اور مبعوث ہوتے رہیں گے۔ جب تک یہ اٹل حقیقت کو مانا نہیں جائے گا، تب تک صداقت ذکی غلام مسیح الزماں یا موعود مسیح کے دلائل لوگوں کے کام نہیں آ سکتے۔ اسی لیے خاکسار نے مامورین من اللہ کا قیامت تک آتے رہنا قرآن کریم سے ثابت کرنے پر کچھ وقت صرف کیا ہے، تاکہ آپ کو باقی دلائل جو اس تقریر میں ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ اب میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اختصار کے ساتھ وقت کی مناسبت سے احادیث کی عربی عبارتوں کو چھوڑ کر اردو تراجم اور حوالہ جات کے ساتھ کچھ احادیث نبوی صداقت موعود ابن مریم کے لیے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں اور آخر پر عیسیٰ ابن مریم اور جس کے درمیان مہدی ہوں گے۔ کنز العمال 187/2، جامع الصغیر 104/2، بحوالہ حدیقۃ الصالحین صفحہ 402۔ اس حدیث مبارکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف الفاظ میں بتا دیا کہ میرے بعد یہ دونوں وجود اپنے اپنے وقتوں میں مبعوث ہوں گے، مگر ایک مسیح امام مہدی کے بعد ضرور مبعوث ہوگا۔ یہ حدیث نبوی قادیان سائٹ کے احمدی علماء اور اکابرین کے پھیلائے ہوئے دجل کو بھی جھوٹ اور فراڈ ثابت کر رہی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ بس امام مہدی ہی مسیح تھے اور اب کسی مسیح نے نہیں آنا۔ اس کے بعد ایک اور حدیث نبوی پیش کرتا ہوں جس کے راوی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم خوش ہو اور خوش ہو، یہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں، اس کے وسط میں مہدی اور مسیح اس کے آخر میں ہے، لیکن اس کے درمیان ایک کجر و جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مشکات شریف جلد 3 صفحہ 293۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امام مہدی علیہ السلام کے بعد ایک مسیح کی خبر دے رہے ہیں۔ یہ حدیث دوبارہ جماعت احمدیہ قادیان سائٹ کے علماء اور 1914 سے دمشقی خلیفوں کے جھوٹ کا بھانڈا پھوڑ رہی ہے اور ثابت کر رہی ہے کہ مہدی علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام کے درمیان یہی بد نصیب گروہ ہے جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے خبر پا کر بتا چکے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اس کے بعد بہت ساری اور احادیث کو چھوڑتے ہوئے
تیسری حدیث نبوی اس ضمن میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہی ہوگا۔ بخاری شریف باب نزول عیسیٰ ابن مریم، حدیث نمبر 3449۔ اللہ تعالیٰ کے رسول مقبول نے خبر دی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوں گے تو اس وقت دنیا میں ایک امام موجود ہوگا، اور یقیناً وہ امام اور اس کی اتباع کرنے والے کسی نہ کسی طرح بھٹک چکے ہوں گے، جس کی وجہ سے انہیں اس مامور من اللہ کی ضرورت پڑ جائے گی، کیونکہ قرآن کریم اور مذاہب کی تاریخ ان حقائق سے بھری پڑی ہے کہ خدا کے مرسل اسی وقت آتے ہیں جب قوموں کے ایمان اور اعمال کا بیڑا غرق ہوا ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی اب ہونا تھا۔ چنانچہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی جماعت تھی اور کون سا اس کا امام تھا جس کے وقت میں خدا تعالیٰ نے اپنے وعدوں کے مطابق عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کرنا تھا۔ معزز حاضرین جلسہ، یہ ایک حقیقت ہے اور خدا کا اپنے کلام قرآن کریم میں بارہا دفعہ وعدہ ہے کہ جو لوگ اس کے کسی مرسل کو رد دیں گے یا قبول نہیں کریں گے، خدا ان کو بھی رد دے گا اور ان کو نبی اور رسول جیسی نعمتوں سے محروم کر دے گا، بلکہ سخت عذاب کا شکار کر دے گا۔ اس زمانہ میں صرف جماعت احمدیہ ہی وہ جماعت تھی۔ اس زمانہ میں صرف جماعت احمدیہ ہی وہ جماعت تھی جس نے خدا کے ہر مرسل بشمول حضرت امام مہدی علیہ السلام اور ہر سابقہ نبی کو مانا، اور یقیناً یہ نعمت اس جماعت میں خدا نے جاری رکھنی تھی۔ اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے بار بار الہامات کر کے حضرت امام مہدی علیہ السلام کو آئندہ ایک مسیح کے آنے کی خبریں دیں۔ اس کی تفصیل تقریر کے اگلا حصہ میں بیان کروں گا۔ اب خدا اپنی سنت کے مطابق مامورین من اللہ اس وقت بھیجتا ہے جب اصلاح کی ضرورت پڑ جاتی ہے یا لوگ سچی اور پاک تعلیم کو چھوڑ کر جھوٹ اور کذب کی پیروی کرنے میں انتہا کو پہنچ جاتے ہیں۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ وعدوں کو پورا کیا۔ جب جماعت احمدیہ کا ایک امام ان میں سے ہی تھا اور وہ موعود مسیح ابن مریم کا نزول خدا تعالیٰ نے اپنے فضل اور رحم کے ساتھ 10 دسمبر 1983 میں حضرت عبدالغفار جنبہ صاحب علیہ السلام کو الہاماً بتا دیا کہ تو ہی وہ موعود مجدد صدی اور موعود مسیح ہے جس کے وعدے میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام سے کیے تھے۔ اور اس طرح یہ حدیث جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم پیش گوئی بھی تھی، ہو بہو ایسے ہی پوری ہوئی جیسے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا تو اس وقت تمہارا ایک امام تم میں سے ہی موجود ہوگا۔ اس کے بعد میں اس ضمن میں چوتھی اور آخری مگر انتہائی اہم اس سلسلہ میں حدیث نبوی پیش کر کے اپنے مضمون کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم نزول یعنی اپنی بعثت کے بعد 45 برس تک زمین پر رہیں گے، پھر آپ فوت ہو جائیں گے، مسلمان آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور انہیں دفن کریں گے۔ مسند ابی داؤد حدیث 2664۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں 40 برس یا اس سے کچھ زائد برس کا ذکر بھی ملتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ جماعت احمدیہ قائد قادیان سائٹ کا آئندہ مامورین کو ختم کرنے کا بد ارادہ قرآن کریم کی کئی درجنوں آیات اور ان احادیث سے بھی مکمل باطل قرار پا چکا ہے۔ ان میں سے اکثر علماء اور 1914 سے 100 کال خلیفے
یہ گمراہی پھیلاتے رہے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب علیہ السلام ہی وہ موعود اور آخری مسیح تھے جس کی خوشخبریاں احادیث وغیرہ میں ملتی ہیں، اور اب قیامت تک کسی مسیح نے نہیں آنا۔ یہ ان کا ایک بہت بڑا دجل اور جھوٹ تھا جو انہوں نے اپنے دمشقی نظام کو قائم رکھنے کے لیے بار بار سادہ احمدیوں کو گمراہ کرتے رہنے کے لیے بولا اور ابھی تک بولتے جا رہے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب علیہ السلام کے دعوت سے لے کر ان کی وفات تک کسی طرح بھی 40 سے 45 برس پورے نہیں ہوتے۔ اگر ان کے براہین احمدیہ کے زمانہ سے بھی لے کر بھی دیکھا جائے تو 30 برس کی زندگی بنتی ہے، کسی طرح 40 برس بھی پورے نہیں ہوتے۔ آگے چل کر خاکسار خدا تعالیٰ کے الفاظ سے ثابت کرے گا کہ یہ ان علماء اور 1914 سے خلیفوں کا مکمل طور پر ثابت شدہ جھوٹ ہے جو اس موعود مسیح نے آ کر ان کے اور بہت سارے جھوٹوں اور تحریفات کو پکڑا ہے اور اسے ناقابل تردید دلائل کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ فارسی زبان کا ایک محاورہ ہے، می توان شد یہودی می توان شد مسیح، یعنی جب جب یہود صرف لوگ پیدا ہوتے رہیں گے مسیح آتا رہے گا۔ انتہائی قابل غور حقیقت یہ ہے کہ حضرت عبدالغفار علیہ السلام نے 10 دسمبر 1983 میں خدا سے خبر پا کر کہ تو ہی وہ موعود ذکی غلام اور موعود مسیح ہے جس کا وعدہ میں نے اپنے مرسل اور امام مہدی علیہ السلام سے کیا تھا، اور اس پر حضور علیہ السلام نے اپنا دعویٰ اپنے قریبی عزیزوں اور دوستوں کے سامنے رکھ دیا جس کے گواہ ابھی بھی زندہ اور موجود ہیں۔ اور پھر خدا کے کام دیکھیں کہ خدا نے حضور علیہ السلام کو خبر دی کہ تو 2028 تک اپنے کام پورے کر کے اس فانی دنیا سے رخصت ہوگا۔ عزیزان گرامی 1983 سے 2028 تک پورے 45 برس بنتے ہیں جو کہ حضور علیہ السلام کی صداقت پر ایک مہر ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہو بہو حضرت عبدالغفار صاحب علیہ السلام کی بعثت پر پورے ہو گئے۔ الحمدللہ الحمدللہ علی ذالک۔ سامعین اللہ اکبر، ذکی غلام مسیح الزمان زندہ باد، حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، غلام احمد کی جے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ سامعین کرام، ابھی تک خاکسار نے قرآن کریم کی 4 آیات سے اجرائے نبوت یا ماموریت کے عقیدے کو سچ ثابت کیا ہے، اور اس کے بعد 4 احادیث نبوی سے اس موعود عیسیٰ ابن مریم جس کے خدا تعالیٰ کے وعدے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات تھیں، اس موعود مسیح ابن مریم کے دعوے دار یعنی حضرت عبدالغفار جنبہ صاحب علیہ السلام کے دعوے کی صداقت پیش کی ہے۔ اب اس کے بعد خاکسار اپنی تقریر کے آخری حصہ کی طرف بڑھتے ہوئے حضرت مسیح و مہدی علیہ السلام کے کلام اور الہامات سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بعد ایک مسیح کے خدائی وعدے بھی موجود تھے، اور اس طرح مسیح ابن مریم نے مبعوث ہو کر غلط عقائد کو دور کر کے اسلام کی ترقی کے لیے رستہ ہموار کرنا تھا۔ اور کس طرح یہ مسیح ابن مریم حضرت عبدالغفار صاحب علیہ السلام اپنے دعویٰ میں مکمل طور پر ثابت ہو چکے ہیں، اور اگر تقویٰ کے ساتھ اور دعا سے خدا کی مدد مانگی جائے اور خالی الذہن ہو کر ان دلائل اور الہامات پر غور کیا جائے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس حقیقت اور سچائی کو پانا مشکل کام ہو۔ سب سے پہلے خاکسار اس ضمن میں یعنی ذکی غلام یا مسلم موعود جو کہ اصل میں موعود مسیح ابن مریم ہی تھا، اس کے بارے میں خدا تعالیٰ کے الفاظ جو اس مفصل پیش گوئی 20 فروری 1886 میں نازل ہوئے، یا یوں کہیے کہ اس الہامی پیش گوئی میں جو خدا تعالیٰ نے اس موعود مسیح ابن مریم کی مرکزی علامات بیان کیں، ان میں سے صرف چند علامات کا وقت کی مناسبت سے ذکر کروں گا،
اور ثابت کروں گا کہ یہ علامات مکمل طور پر حضرت عبدالغفار جنبہ صاحب علیہ السلام کے بابرکت وجود میں پائی جاتی ہیں، اور اس کا مشاہدہ ہم میں سے اکثر بہت اچھی طرح کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے خدا تعالیٰ کے الفاظ ان علامات میں اس موعود مسیح ابن مریم کے بارے میں یہ ہیں کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا۔ ان کی طرف آتا ہوں۔ ہم میں سے جس نے حضور علیہ السلام کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہے یا اگر خط و کتابت کی ہے، وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کسی مشکل سے مشکل اور انتہائی پیچیدہ مسائل کو کھولتے ہیں اور اپنے فہم اور فراست سے انتہائی دقیق مسئلوں یا چھپے ہوئے حقائق کو کھول کر بیان کرتے ہیں، تو خدا کی بتائی ہوئی علامت کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا فوراً ذہن میں آ جاتی ہے۔ ان کی مثالیں پیش گوئی مسلم موعود کو ایسے کھولنا اور اس کی وضاحت کرنا کہ 125 سال سے کوئی ایسا نہ کر سکا، اور پھر حضور علیہ السلام کے خطبات جو آپ نے ورچو از گاڈ کے الہامی نظریے پر ایک لمبے قسطوار خطبات ارشاد فرمائے ہیں، ان کو سننے سے یہ حقیقت ہر ایک پر کھل جاتی ہے کہ یہ کام صرف خدا کے مکالمہ و مخاطبہ کرنے والے ہی کر سکتا، خدا کے ساتھ مکالمہ و مخاطبہ کرنے والا ہی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اس پیش گوئی میں خدا تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ موعود مسیح دل کا حلیم ہوگا، یعنی نرم دل، شفیق اور متحمل مزاج ہوگا۔ اکثر لوگ جو حضور علیہ السلام کو ملے نہیں مگر آپ کی تقاریر، لیکچرز وغیرہ سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا مزاج سخت لگتا ہے۔ میں ایسے بہن بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں۔ دنیا میں جب بھی کوئی مامور ظاہر ہوا، اس کے ذمے اس کی قوم کے غلط عقائد کی نشاندہی کر کے غلط عقائد کی نشاندہی کر کے قوم کو اصلاح کی طرف بلانا ہوتا ہے۔ اس مرحلہ کے دوران کبھی وہ مرسل ڈراتا ہے، کبھی خوشخبریاں دیتا ہے، کبھی غصہ سے بھی لوگوں کو حق کی طرف بلانے کے لیے ان کے مفسدانہ عقائد کو، یا وہ لوگ جو ان عقائد کے بانی مبانی ہوتے ہیں ان کو ان کی ان ظالمانہ حرکتوں کی وجہ سے برا بھلا کہتا ہے، تاکہ لوگ کسی طرح سے ہی حق اور سچ کی طرف آ جائیں۔ اسی طرح خدا کا یہ مرسل اور محمدی مسیح ابن مریم آج اپنی قوم کو جگانے اور ہوشیار کرنے کے لیے کر رہا ہے، ورنہ میں اور بہت سارے دوسرے دوست جو اس جلسہ گاہ میں موجود ہیں اس بات کے گواہ ہیں کہ حضور علیہ السلام انتہائی نرم دل اور شفیق دل کے مالک ہیں، ہر ایک سے محبت اور شفقت سے پیش آتے ہیں، باوجود مخالفین کی بد کلامی اور گالی گلوچ کے ان کے لیے دن رات دعائیں کرتے ہیں، اور بارہا دفعہ ہمارے سخت ترین مخالفین جو طرح طرح کی بےہودگیاں کرتے ہیں اور انتہائی غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے ہم سب کو دعائیں کرنے کے لیے ہر پیغام میں کہتے ہیں کہ خدا انہیں ہدایت دے۔ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے غلام صادق حضرت مسیح و مہدی علیہ السلام کی قوم کے لیے قربانیوں کا ذکر آ جائے تو اکثر اوقات آپ کی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو رواں ہو جاتے ہیں، جو آپ کی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی روحانی ماں محمدی مریم یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لیے درد اور محبت کی وجہ سے ایک فطری عمل ہے۔ اس کے بالکل مقابل جماعت احمدیہ قادیان سائیڈ جسے مسلم موعود بنائے پھرتی ہے، اس کے بالکل مقابل جماعت احمدیہ قادیان سائیڈ جسے مسلم موعود بنائی پھرتی ہے، وہ قادیان میں اور ربوہ میں لوگوں کے جائز سوال کرنے یا امام مہدی کی ہدایات یاد کرانے پر ان کو جماعت سے نکال کر ان کا مقاطعہ بلکہ 24 گھنٹوں میں شہر سے نکلوا دیا کرتا تھا۔ اگلی علامت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ یہ مؤد ذکی غلام یعنی مسیح ابن مریم علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ اس سلسلہ میں خاکسار تمام سامعین کو حضور علیہ السلام کا الہامی اور الہی نظریہ ورچو از گاڈ پڑھنے کی دعوت دیتا ہے، جو ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے۔ اسے غیر جانبدار اور خوف خدا کے ساتھ پڑھیں اور اپنے آپ سے تقوی کے ساتھ پوچھیں کہ کیا یہ علوم ایک جنگل میں پیدا ہونے والے ان پڑھ ماحول میں پرورش پانے والے شخص کے پاس بغیر الہام اور خدا کے علوم دینے سے کیا ایسا نظریہ یا تھیری آ سکتا ہے جس کے بارے میں وہ مدعی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ مدر آف آل تھیریز بن جائے گا اور یہ الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے۔ جس نے بھی اسے غیر جانبدار ہو کر پڑھا ہے، یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ یہ علم انسان کی اپنی عقل، فہم اور ادراک سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام بارہا دفعہ بتا چکے ہیں کہ ورچو از گاڈ ایک ایسا الہامی اور الہی نظریہ ہے جو آخر کار اللہ تعالیٰ کے دین کو علمی میدان میں فتح دے گا، اور یہ علمی جنگیں دنیا کی بڑی بڑی درسگاہوں میں لڑی جائیں گی اور غلبہ اسلام کا موجب بنیں گی، جو کہ اصل میں جہاد بالقلم ہے۔ اس کے مقابل پر جسے جماعت قادیان مسلم مؤد کہنے کی شدید غلطی پچھلے 70-72 سال سے کر رہی ہے، جس نے اپنے ملازم علماء سے اپنی کتابیں اور نامکمل تفسیریں لکھوائیں، وہ خود اپنی تقریر میں کہہ چکے ہیں کہ مجھے تو ٹو کے سپیلنگ بھی نہیں آتے رہے اور ایک عرصہ تک ٹو کو TOW لکھا کرتا تھا۔ اسی طرح خاکسار آپ کو اس شخص کے علم اور ایمان کا اندازہ لگانے کے لیے آپ سب کو تفسیر کبیر جلد 6 صفحہ 390 پڑھنے کی دعوت دیتا ہے۔ پڑھنے کے بعد بغیر کسی تعصب کے اپنے آپ کو پوچھیں کہ کیا ایسا شخص اسلام کا حامی تھا اور کیا اسلام کی فتح اس کے ہاتھوں سے ہو سکتی ہے۔ اگلی علامت جو خدا نے اس موعود مسیح کے بارے میں بیان کی وہ یہ ہے کہ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ میرے نزدیک 3 کو 4 کرنے والا وہ ہوتا ہے جو علم کو آگے بڑھانے کا موجب بنتا ہے، جیسے میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کو خدا نے وہ علم دیا ہے کہ جس کے اندر دنیا کے تمام نظریات آخر کار مل کر ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ باوجود آپ علیہ السلام نہ فلسفہ کے طالب علم رہے اور نہ ہی سائنس کے طالب علم رہے، مگر حیرت انگیز انکشافات خدا نے آپ کے ذریعے کرائے، اور ابھی جب یہ نظریہ علمی میدان میں انشاءاللہ آئے گا تو دنیا علم کے بڑے بڑے دانشوروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور وہ سب توحید باری تعالیٰ کی طرف کھنچے چلے آئیں گے انشاءاللہ، اور یہی دین کی نصرت اور فتح ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ علاوہ ازیں حضرت عبدالغفار جنبہ صاحب علیہ السلام نے خدا سے خبر پا کر ایک حیرت انگیز انکشاف یہ بھی کیا کہ مادہ کی 3 حالتیں جو دنیا علم کے بڑے بڑے ماہر مانتے چلے آ رہے ہیں، یہ 3 نہیں ہیں بلکہ 4 ہیں، اور اسے ثابت کر کے خدا کے الفاظ کہ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا حضور علیہ السلام کی ذات میں ہو بہو پورے ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ اپنی لا علمی یا ضد کی وجہ سے یہ ناقابل تردید دلائل نہیں مانتے، خدا نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت عبدالغفار جنبہ صاحب علیہ السلام کو ان کے ماں باپ کے گھر 3 بھائیوں کے بعد چوتھے بھائی کے طور پر بھی پیدا کیا، اور اس طرح بھی آپ 3 کو 4 کرنے والے بن گئے۔ مگر جماعت قادیان کے علماء میاں محمود صاحب کو 3 کو 4 کرنے والا ثابت کرنے کے شوق میں عجیب مزغہ انگیز بیان دیتے ہیں، مگر ہر طرح سے ناکام ہو جاتے ہیں۔ کبھی حضور کے پہلی اہلیہ سے بیٹے فضل احمد اور مرزا سلطان احمد اور پھر بشیر اول کو شامل کر کے میاں محمود صاحب کو 3 کو 4 کرنے والا بنانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، اور کبھی کوئی بے تکی اور لغو بات کر کے میاں محمود صاحب کو اس پیشگوئی کا مصداق بنانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ اس ضمن میں عرض ہے
کہ حضرت مسیح مہدی علیہ السلام کی پہلی بیوی سے مرزا فضل احمد اور مرزا سلطان احمد نے حضور کی پوری زندگی آپ کو مامور من اللہ اور مسیح و مہدی قبول نہیں کیا، مگر ان دونوں میں سے مرزا سلطان احمد صاحب نے آپ کی وفات کے بعد اور اپنی وفات کے قریب اپنے والد صاحب کو بتایا جاتا ہے کہ قبول کر لیا تھا، مگر فضل احمد نے اپنی وفات تک اپنے باپ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو قبول نہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ آپ علیہ السلام کا اہل نہیں۔ جو شخص اپنے نبی اللہ باپ کا اہل ہی نہیں، اسے ایک مقدس الہام کی گنتی میں محض اس لیے شامل کرنا کہ ایک مفتری کا جھوٹا دعویٰ سچا ثابت ہو جائے، کہاں کا انصاف ہے؟ بلکہ یہ تو ایک دجل ہے جو دوسرے دجل کو چھپانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد خاکسار انتہائی اختصار کے ساتھ حضرت مسیح و مہدی علیہ السلام کی تحریروں اور الہامات، یعنی جو خدا کا کلام آپ پر نازل ہوتا رہا، اسے حضرت عبدالغفار جنبہ صاحب کی صداقت کے لیے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت محمدی مریم حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنے الفاظ میں فرماتے ہیں، اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ اس عاجز کو براہین میں مریم کے نام سے بھی پکارا گیا ہے۔ ازالہ اوہام، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 318۔ ہر ذی شعور اور مومن جانتا ہے کہ نبیوں کی ذریت ان کی جسمانی اولاد تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ ان کی امتیں بھی ان کی ذریت میں شامل ہوتی ہیں۔ حضور علیہ السلام خود دوبارہ خدا کی خبریں پا کر بتا رہے ہیں کہ میرے بعد ایک مسیح نے مبعوث ہونا ہے۔ اس کے بعد لگاتار اس موعود ذکی غلام یعنی موعود مسیح کے بارے میں خوشخبریاں اور الہامات کی شکل میں نازل ہوتی رہیں، جن کا سلسلہ 6-7 نومبر 1907 تک جاری رہا، جو ایک قطعی اور یقینی حقیقت ہے کہ اس مسیح نے اللہ تعالیٰ کی آخری بشارت یا الہام کے بعد پیدا ہونا تھا۔ وقت کی کمی اور مضمون کی طوالت کے ڈر سے میں اسے ادھر ہی چھوڑتا ہوں اور حضرت مسیح و مہدی علیہ السلام پر جو دوسرے الہامات اس سلسلہ میں نازل ہوئے ان کو پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ محمدی مریم یعنی حضرت مسیح و مہدی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، زے درگاہ خدا مردے بسد آزازمی آید، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ آزمی آید۔ اس فارسی الہام کا ترجمہ یوں ہے، خدا تعالیٰ کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے مریم یعنی امام مہدی علیہ السلام، تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ بعد میں دوبارہ آتا ہے۔ تذکرہ صفحہ 684۔ خدا کے الفاظ حتمی طور پر ایک مسیح کی خبر دے رہے ہیں جس نے امام مہدی کے بعد معمور ہونا ہے، اور یہ عین قرآن کریم میں معمورین کے آتے رہنے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس احادیث کے مطابق پھر خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اسی مسیح ابن مریم کا حضرت عبدالغفار صاحب علیہ السلام کا دعویٰ ہے، جسے حضرت امام مہدی علیہ السلام مسلم موعود بھی اپنے الفاظ میں کہتے رہے اور اپنی آخری زندگی تک اس کا انتظار بھی کرتے رہے، مگر خدا تعالیٰ نے اسے اس صدی کے سر پر مبعوث کر کے ظاہر کرنا تھا۔ اب میں ایک ایسا الہام پیش کرتا ہوں جس میں خدا تعالیٰ نے اس موعود مسیح اور معمور من اللہ کا نام تک ظاہر کر دیا تاکہ حق کی دیانتداری سے تلاش کرنے والوں کی رہنمائی ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں الہام کی شکل میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انی مع الغفار آتی کا بغتتاً۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، میں تم دونوں یعنی امام مہدی اور غفار کے ساتھ ہوں، میں غفار کے ساتھ ہوں، تیرے پاس اچانک آؤں گا۔ تذکرہ صفحہ 269۔
معزز خواتین و حضرات، خدا تعالیٰ جہانوں کا رب اور ہمارا حقیقی مالک خود کہہ رہا ہے، خدا تعالیٰ جہانوں کا رب اور ہمارا حقیقی مالک خود کہہ رہا ہے کہ میں امام مہدی علیہ السلام اور غفار دونوں کے ساتھ ہوں۔ اب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ جن کے ساتھ خدا خود ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کیا وہ نعوذ باللہ مفتری اور کاذب ہو سکتے ہیں؟ خدا نے اپنے دونوں مرسلوں امام مہدی اور ان کے ذکی غلام یعنی مسیح ابن مریم کی خود تصدیق کر دی۔ اس کے علاوہ میں سب سامعین کرام کو تذکرہ صفحہ 483 سے حضور کا ایک کشف پڑھنے کی طرف توجہ دلاتا ہوں، جس میں خدا تعالیٰ نے دوبارہ اس موعود مسیح کا نام ظاہر کیا ہے اور اسلام احمدیت کا خدمتگار ثابت کیا ہے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے اس عبارت کو میں چھوڑتا ہوں، مگر دوبارہ درخواست کرتا ہوں کہ تمام میرے بہن بھائی اور بزرگ یہ کشف تذکرہ صفحہ 483 سے ضرور پڑھیں۔ اب خاکسار حضرت مسیح مہدی علیہ السلام کا ایک چیلنج جو آپ نے سورہ الحاقہ آیات 45 سے 48 کے عین مطابق اپنے مخالفین کے سامنے 500 روپے کا ایک چیلنج پیش کیا، جو 1.5 صدی قبل بہت بڑی رقم تھی۔ حضور علیہ السلام حضرت امام مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر یہ بات صحیح ہے کہ کوئی شخص نبی یا رسول اور مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کر کے اور کھلے طور پر خدا کے نام پر کلمات لوگوں کو سنا کر پھر باوجود مفتری ہونے کے 23 برس تک جو زمانہ وہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے زندہ رہا ہے، تو میں ایسی نظیر پیش کرنے والے کو بعد اس کے جو مجھے میرے ثبوت کے موافق یا قرآن کے ثبوت کے موافق ثبوت دے 500 روپیہ نقد دے دوں گا۔ 40 نمبر 2 صفحہ 15۔ معزز خواتین و حضرات، قرآن کریم اور حضرت مسیح مہدی علیہ السلام نے بھی حضرت عبد الغفار جنبہ صاحب علیہ السلام کے دعویٰ معموریت یعنی دعویٰ مسیح ابن مریم کی سچائی پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت جنبہ صاحب علیہ السلام نے اپنے کھلے عام دعویٰ کے بعد یہ 23 برس کا عرصہ بھی پورا کر لیا ہے، بلکہ اپنے ابتدائی دعویٰ جو تمام عزیزوں اور قریبی رشتہ داروں کے سامنے 1983-84 کو پیش کیا تھا، اسے بھی اب 33 سے 34 برس ہونے کو ہیں، مگر آخر کار اس دعویٰ کو اس وقت کے امام مرزا طاہر احمد صاحب کے سامنے رکھے اور پھر اسے عام پبلک کے سامنے رکھے بھی اس وقت 25 برس ہو چکے ہیں۔ کیا اب بھی کوئی قرآن اور امام مہدی علیہ السلام کی تصدیق کو بھی ناقبول کرنے کی جسارت کرے گا؟ حضرات، حضرت مسیح مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب کھل گئی سچائی پھر اس کو مان لینا، جب کھل گئی سچائی پھر اس کو مان لینا، نیکوں کی ہے یہ خصلت، راہ حیا یہی ہے۔ معزز بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، خاکسار نے اپنے بیان میں تقریباً 13 حوالوں سے اجرائے نبوت، امام مہدی علیہ السلام کے بعد مسیح ابن مریم کی آمد اور اس موعود مسیح یعنی حضرت عبد الغفار جنبہ صاحب علیہ السلام کی صداقت پر انتہائی اختصار سے روشنی ڈالی ہے، جو کہ وقت کی مناسبت کے مطابق تھا۔ رب العزت سے دعا ہے کہ خدا آپ کو اس موعود مسیح ابن مریم کو ماننے اور اس کے انصار میں شامل ہو کر اس کی مدد کرنے کی توفیق دے، تاکہ دین اسلام کا غلبہ قریب آ سکے، آمین۔ آخر پر میں اس قرآنی دعا کے ساتھ اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا
वकफ़िर अन्ना सय्यातिना वतवफ़्फ़ना माल अबरार। सूरह आल इमरान आयत 194। इसका तर्जमा यूँ है कि ऐ हमारे रब, यकीनन हमने एक मुनादी करने वाले की पुकार को सुना कि ईमान लाओ अपने रब पर, बस हम इस पर ईमान लाए। ऐ हमारे रब, हमें माफ़ फरमा और हमारे गुनाह माफ़ फरमा और हमसे बदियाँ दूर कर और हमें नेकों के साथ वफ़ात दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।